مائنس عمران خان پاکستان کی پالیٹکس کا کوئی فیوچر نہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب کے جلسے پہ تو آپ گئے تھے. اب آپ کو یہ جو ایشوز ہیں ڈیولپمنٹ کے یہ بھی پیچھے چلے گئے ہیں اور رائٹس کے ایشوز آگے آ گئے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان بڑا میں. انٹرسٹنگ آپ نے کہا رائٹس کے ایشو، کہ آپ کے دور کے اندر جب آپ منسٹر بھی تھے انفارمیشن کے تو جرنلسٹ اٹھائے جاتے تھے. مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری، یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا ایک بات مکس ہو گئی ہے. اس کو ایک سٹل طریقے سے وہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے عہدے خود انجوائے کر رہے ہیں، ہر چیز ان پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ ٹیکنیک انہوں نے عمران خان صاحب سے سیکھی ہے. عمران خان کا اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے برطرف کی، ان کے تمام کیبنٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے کی یا امریکہ نے کی؟ اریسٹ تو کوئی ایشو نہیں ہے. The torture is the issue. مگر آپ یہ اریسٹ تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ٹارچر بھی ہوتا ہے. ہوتا ہی تو پرابلم ہی ٹارچر ہے. السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت اسپیشل انٹرویو کرنے آئے ہیں فواد چودھری صاحب کے ساتھ. ان کی سب سے پہلے بہت بڑی مہربانی سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. سوال ہمارے ان سے مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں اینڈز پہ رہ چکے ہیں. وہ اقتدار میں بھی رہ چکے ہیں، ان پہ مشکل وقت بھی آیا تھا. ابھی وہ ایز فری سٹیزن پاکستان میں گھومتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ، اور جنرلی ان کا ایکیومن کافی زیادہ ہے کہ ملک کا صورتحال کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا ایپیسوڈ میں آنے کا. فری سٹیزن تو اب بھی نہیں ہے. ریلیٹیولی فری سٹیزن. پاکستان میں فری سٹیزن آج کل ذرا مشکل ہی ٹرم ہے. اچھا، ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کسی بھی پاکستانی سے یہ بات کریں تو کوئی اپنے آپ کو آزاد تصور نہیں کرتا، چاہے وہ پی ایم ہو کرنٹ، چاہے وہ عام شہری ہو، سبھی کہتے ہیں ہم قید ہیں کسی چیز کے اندر. صحیح بات. اب یہ جو سوچ اور تاثر ہے، ایک ملک جس کے پاس پوٹینشیل ہے ٹو گرو، اس کی ایوریج سٹیزنری میں ہوگا تو وہاں گروتھ کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. گروتھ ہو کہاں رہی ہے؟ آپ دیکھیں نا جو ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں. آج جو ملک مطلب 47 49 میں آزاد ہوئے، ہمارے ہاں انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش تو خیر ہم سے بہت باہر ہوا، وہ تو خیر وہیں پہ ہے، لیکن سنگاپور ہے، کوریا ہے، چائنا ہے، یہ سارے ملک اکٹھے ہی آزاد ہوئے تھے. تو دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں. انٹرسٹنگلی انف کیا کہتے ہیں، آپ کا جو پولیٹیکل کریئر ہے بذات خود، آپ میجر پالیٹکس میں تب آتے ہیں مشرف دور میں، اس کے بعد آپ کا ایک نہیں، اسٹینٹ مشرف ہوتا ہے. دور کے بعد. مشرف دور کے فوراً بعد. اوکے، مشرف دور کے فوراً بعد آپ کا میجر اسٹینٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر آپ شفٹ بناتے ہیں ٹو پی ٹی آئی. ایک بہت کامن چیز ہے، پیچھے 63A کا فیصلہ بھی آیا تھا، اور جنرلی ہماری پالیٹکس میں چیز رہتی ہے کہ لوگ پارٹیز سوئچ کرتے ہیں. پارٹی سوئچ کرنا صحیح ہے، غلط ہے؟ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، تھنکنگ ہوتی پہلی ہے؟ بات تو پارٹی تو پاکستان میں ہے نہیں. اوکے. پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا، جو ویسٹرن سینس میں، وہ تو خود ایک ڈیموکریٹائزڈ انسٹیٹیوشن ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ آج امریکن الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے ایک انٹر پارٹی الیکشن ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون ہمارا پارٹی سلیکٹ کرتی ہے ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. پریزیڈینشیل نامنی کی ریس اس ہوتی کے ہے. بعد آپ دیکھیں گے کہ یو کے میں بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں ڈیموکریسیز ہیں، لوکل کانسٹیچوئنسیز کے الیکشن لوکل پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کس نے الیکشن لڑنا ہے. ہمارے ہاں ایکچولی اسٹیبلشمنٹ نے اور خود پولیٹیکل لیڈرز نے ایک باقاعدہ یہ ایک سمجھے کہ اٹس سم تھنگ آف دا میوچل بینیفٹ، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی نہ ہو. سو اٹس پرسنالٹی. ان کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک ہے تو آپ اس پارٹی میں ہوں گے، تعلق خراب ہو گیا تو دوسری پارٹی میں. یہ چیز آپ نے کب فگر آؤٹ کی اپنے اس کریئر کے دوران؟ میری دیکھیں، ہم تو پالیٹکس میں ہیں 100 سال سے. میرے دادا 1926 میں ڈسٹرکٹ کونسل کے وائس چیئرمین تھے، جو اس وقت سب سے بڑی الیکٹڈ پوسٹ تھی. تو مجھے تو بہت موقع ملا ہے پاکستان کی پالیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھنے کا. 91 میں جو تھا، آئی وڈ سے کہ میرے تایا تھے چودھری الطاف صاحب، وہ ایم این اے بنے، اور وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے واحد ایم این اے تھے پورے نارتھ میں، گجرات سے لے کے پشاور تک. تو وہ ایم این اے ہاسٹل تھے، اور وہ میں اس وقت اسلام آباد میں کوئی 1 سال 1.5 سال پڑھتا تھا. تو میں ان کے ساتھ ایک ہی فیملی کا بندہ تھا، وہ میں ادھر رہتا تھا. پھر بعد میں وہ گورنر بن گئے، میرا اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہو گیا تو میں یہاں پہ آ گیا. تو 93 آنورڈ مجھے تو بڑے ہی قریب سے پاکستان کی سیاست کو دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ساری جو پالیٹکس ہے اس میں آدھی میں تو سازشوں میں ہم شامل رہے ہیں، آدھے جو ہیں وہ، تو اس لیے کافی موقع نہیں. ملا. جب یہ چیز آپ نے فگر آؤٹ کر لی، اس ویسے 93 سے لے کے 2022 بات کر لیتے ہیں،
تو وائی اسٹل بی اے پارٹ آف اٹ لائک تھرو آؤٹ دس ٹائم پیریڈ؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نیکسس ہے جو کچھ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, تو پھر کیوں ایز اے ایوریج سٹیزن اس میں پارٹیسپیٹ کریں؟ دیکھیں نا, وہ آپ نے کتاب اگر نہیں پڑھی ہو تو ضرور پڑھنی ہے. جو بھی لوگ بھی سن رہے ہیں, کائٹ رنرز ہے افغانستان کے اوپر. تو وہاں کیا ہوا تھا کہ جو لوگ تھے نا, افغانستان کیوں اس حالت میں پہنچا. آپ دیکھیں وہاں پہ عورتوں کو تعلیم دینا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسلامک ہے, اور ایز اے سوسائٹی تباہ و برباد ہو گیا. تو وہ اس لیے اس حالت میں پہنچا کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ملک چھوڑ دیں. تو افغانستان میں ایک ریس لگ گئی لوگوں کے نکلنے کی, جنگ ہوئی, سب کچھ ہوا. اس میں سب سے پہلے نشانہ لوگ بنے جو کہ پڑھے لکھے تھے, جو کہ سوسائٹی میں سب سے آگے تھے, اور انہوں نے ملک چھوڑنا شروع کر دیا. اور پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی 2 سالوں میں بہت لوگوں نے ملک چھوڑا ہے, لیکن ابھی افغانستان والی صورتحال نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو کہ کبھی بھی ہو. اور اگر جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں, اگر وہ انٹرسٹ نہیں لیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یو الاؤ پیپل لوور دین یور آئی کی ٹو رول یو. ویری انٹرسٹنگ. تو اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ساری ہو تو جائے. آپ نے جدوجہد تو جاری رکھنی ہے. یہ جو ایک پریگمیٹک سوچ ہے, اس کو ہم یہ کہہ لیتے ہیں, اس پریگمیٹزم کے تحت آپ نے سوچا کہ سسٹم میں آ کے کوئی نہ کوئی بینیفیشل میں کام کر سکتا ہوں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک کو سرو کرے, ود ان دا سسٹم رہ کے آپ نے یہ چنا. جو آپ کے ڈفرینٹ سروس کے پیریڈس تھے اس میں سب سے پہلے بتائیں کوئی ریگریٹ. 2 میجر سروس پیریڈز ہمیں نظر آتے ہیں, پی 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 دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں. ذاتی طور پہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ پرسنلی ریگریٹ کرتے ہو؟ سب سے زیادہ مجھے ریگریٹ ہے جو میں نے سائنس منسٹری جب مجھ سے واپس لے کے مجھے انفارمیشن دی پی ایم نے, وہ مجھے مطلب رجسٹ کرنا چاہیے تھا, مجھے نہیں دینی چاہیے تھی. اوکے. ایکچولی انفارمیشن منسٹری آپ کو پتہ ہے وہ پی ایم کے دل کے قریب ہوتی ہے, اور وہ تو اس کے اوپر ہی فوکس ہوتے ہیں. سو مجھے جب پی ایم نے کہا کہ نہیں یہ تم نے واپس لینی ہے, اس کو ہی جو ہے وہ تم نے کرنی ہے, کوئی اور کر نہیں پا رہا. وہ اس میں ایک یہ تھا کہ پہلے میں منسٹر تھا, آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر دوسا شکوان کے آئی تھی, وہ میں نے اسد عمر صاحب کو اس فون. وقت وہ زیادہ قریب ہو گئی تھی خان صاحب کے. ہاں وہ پتہ نہیں خان صاحب کتنے قریب نہیں تھی, لیکن بہرحال وہ آ گئیں, اور وہ اس وقت جنرل فیض صاحب کے زیادہ قریب تھے. تو وہ اس وقت مجھے جو ہے اپنا, میں نے اسد عمر صاحب کو فون کیا. اسد عمر صاحب اور میں کچھ ہی دنوں, ایک آدھ دن کے فاصلے سے ہمیں ہٹایا تھا, انہیں فائنانس منسٹر سے, میں انفارمیشن منسٹر سے. تو میں نے انہیں وہ کہا کہ دیکھیں آپ کا دکھ اس لحاظ سے کم ہے کہ کم از کم آپ فردوس شکوان سے تو ریپلیس نہیں نہ ہو. تو میں نے کہا آپ اندازہ لگائے میں کتنا دکھی ہوں کہ مجھے خان صاحب نے فردوس شکوان پہ لگا دیا مجھے ہٹا کے. تو خیر بہرحال, پر وہ سائنس منسٹری میں کیونکہ سارے پروجیکٹس میں نے جو تھے وہ بڑے محنت سے, اور بڑا مطلب آپ کو پتا سائنس منسٹر میرے سے پہلے بھی کسی کو نہیں پتا سائنس منسٹر کون ہے, میرے بعد بھی اب تک کسی کو نہیں پتا کون ہے. نہیں, وہ ایک تو ہم نے آپ کے جو سارٹ آف لارجر دین لائف پرسنالٹی ہے. لائک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی انٹرویو میں بیٹھے ہوں یا کہیں پہ تقریر کریں تو لوگ سنیں نہ. اس کی کئی وجوہات ہیں, کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ میں بھی آپ کے بولنے کا انداز ہے, کچھ آپ تنقید بڑی سیکھتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے کہا سلمان خان راجہ جیل لگا کے ڈان ویٹو کارلیون بنے ہوئے, تو پرانے ساتھی فون کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, پی ٹی آئی میں اس طرح تنقید نہ کریں. نہیں, اب تو خان صاحب نے پھر کہہ دیا, تو پھر اب کہ وہ ڈان ویٹو ہیں. نہیں, خان صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی تنقید نہ کرو, یہ وہ تو نہیں, ابھی حالات بھی ایسے آپ کا کنیکشن ہے عمران خان صاحب سے کوئی نظریاتی طور پہ یا نہیں؟ ہم تو نہیں کہ, اور ہم نے جیلوں میں کیوں گئے ہیں, ہم آرام سے ٹکٹ لیتے وزیر بنتے, ہمیں کیا آپشن تھی, پرابلم تھی, ظاہر ہے, اور کیا آپشن تھے. آدھی آپشن پی ملی ٹی تھی آئی, کہ آدھی آپ پی ٹی آئی چھوڑ چلی دیں. گئی, آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ادھر چلی گئی, اور انہوں نے ٹکٹ لے لیکن لیے, جہانگیر کر ترین لیا. صاحب کے جلسے پہ تو آپ گئے تھے. وہ تو میں نے بتایا جیسے ہم گئے تھے, زبردستی جو ہے وہ ہمیں اٹھا کے لے گئے, چلے گئے, واپس آ گئے. وہاں ترین صاحب کو اسی دن میں نے بتا دیا تھا کہ دیکھیں آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے, آئی پی پی کا مائنس عمران خان, پاکستان کی پالیٹکس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ ریئلسٹک بات ہے. بالکل. اسی دن میں نے کہا آپ ایسے ہم سے ضد کر رہے ہیں, آپ ہمیں ٹکٹ جو ہے, عمران خان میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دے گا, وہ حالات ایسے ہیں وہ مجھے ہرا دے گا. نہیں تو الیکشن اس باری آپ کے خیال سے فیئر نہیں ہوئے؟ خیال والی کون سی اس میں بات.
معقول ہے، ہم کہہ رہے ہیں الیکشن پہ بدترین الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ. 2018 کے الیکشن میں اور اس الیکشن میں کیا ڈفرنس تھا؟ بہت ڈفرینس تھا. الیکشن میں رزلٹ چینج کیے گئے. 2018 میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. 2018 میں دھاندلی نہیں 2002 تھی؟ میں بھی ایسا نہیں ہوا. 2008 میں بھی ایسا نہیں ہوا. رزلٹس تو نہیں چینج ہوئے. دھاندلی دیکھیں پاکستان میں ایک روایتی دھاندلی یہ رہی تھی کہ یہ کرنے ان کو کیوں پڑے. اس لیے کہ دیکھیں پاکستان میں نا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 2 گروپس ہیں یا 3 گروپس ہیں میجر. وہ ہوتا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ دیکھتے تھے ہوا کدھر ہے. وہ خود ہی اپنی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے ہوا کے اوپر, اور ادھر سے وہ 10,000 ووٹ ان کو فالتو مل جاتا تھا. لوگ جیتنے والوں کو ووٹ دیتے ہیں, لوگ جیتنے والے کو ووٹ دیتے تھے, وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. اس بار ہوا یہ کہ وہ 2-3 جو گروپس ہیں ڈسٹرکٹس میں وہ ریلیونٹ ہو گئے. لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی پالیٹکس افیکٹولی پارلیمنٹری فارم سے پریزیڈنشیل فارم میں چلی گئی. عمران خان نے جس کو بھی ٹکٹ دیا, جیسے 70 میں پنجاب میں اور سندھ میں بھٹو صاحب نے جس کو بھی ٹکٹ دیا کھمبا بھی بن گیا. تو اس بار تو لٹرلی جس یوٹیوبر ٹک ٹاکر کو ٹکٹ دیا خان صاحب نے وہ بن گیا. یوٹیوبر ٹک ٹاکر آپ نے ذرا کو علمی گالی کی طرح کہا ہے. بن گیا نا بس. اچھا, السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے, اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے, بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1, جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں, جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2, ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں, اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں, افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3, ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا, ایون اپڈیٹس, اس کو سبسکرائب کر لیں, اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں, جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن, وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لم سم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا, کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کانٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا, اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں, زوم سیشنز وغیرہ. لبل باب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام, تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں, انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں, ہمیں ای میل کر لیں, یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. تو اسٹیبلشمنٹ سے اتنی بڑی مسٹیک کس طرح ہو سکتی ہے کہ مطلب ہم بات کرتے ہیں 70 سال سے وہ ملک پہ راج کر رہے ہیں, پالیٹکس کو کنٹرول کر رہے ہیں ون وے اور دی ادر, اتنا بڑا گریو فیلئر کس طرح ہوا؟ گراؤنڈ رپورٹنگ انہیں غلط تھی. ہمیں پتہ ہے بہت وسیع نیٹ ورک ہے ہماری انٹیلیجنس آپریشنس کا, پولیس کا, انفارمیشن کے پاس ہوتی ہے. پری پلانڈ نہیں لگ رہا تھا جو چیزیں ہو رہی تھی 8 کی رات کو, سارٹ آف لگ رہا تھا ہابڑ تابڑ میں ہر چیز ہو رہی ہے. تو میجر آپ کے لیے انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ کوئی نہیں پتا تھا کہ اتنی لینڈ سلائڈ وکٹری پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے. فور شور میرا یہ خیال ہے رپورٹنگ کا ایشو ہوگا, ادروائز تو الیکشن جو ہے, الیکشن کو ملتوی کرانے کی بھی تو آپ کو پتہ ہے بڑی کوشش کی گئی. پہلی تو فیلئر یہ ہوا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہو سکے. جی, اس میں امریکہ کا رول تھا, یا چیف جسٹس فائز عیسیٰ نہیں مانے, واٹ ایور ریزنس. قاضی صاحب تو کہتے ہیں الیکشن ہوا میری وجہ سے. ہاں وہ تو کہتے ہیں نا میری وجہ سے ہوا, بٹ پاکستان کے اندر امریکن جو ایک کانسنٹ ہے وہ بھی ایک بڑی ریئلٹی ہے. جس طرح فوج ایک ریئلٹی ہے, امریکہ کی جو ایک دباؤ ہے, سعودی عربیہ کا ایک جو پوزیشن ہے, چین کی جو پوزیشن ہے, یو اے ای اور ٹرکی جو ہیں, یہ سارے بھی ایک فیکٹر ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. تو میرے خیال میں جس بھی وجہ سے الیکشن کرانا پڑ گیا, اب جب الیکشن کرانا پڑ گیا تو انہوں نے سوچا کہ ساری لیڈرشپ تو اندر ہے. آپ کو پتہ ہی ہے اب تو میڈیا کے اوپر یہ چیزیں بعد میں آئیں گی, ابھی تو اتنی آ نہیں رہی, آہستہ آہستہ کھل رہی ہے. کھل رہی. نامینیشن پیپرز کے دن جو ڈرامہ ہوا, یعنی میرا بھائی جو میں جیل میں تھا, میرے بھائی جو نامینیشن پیپر میرا جمع کرانے گیا اس کو اریسٹ کر لیا, اس طرح ہی ہے. اور ہمارے ساری فیملی کے پیپرز ریجیکٹ کر دیے. اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ الیکشن دیے, پرویز الہی صاحب کے سارے ریجیکٹ کر دیے گئے. پہلے تو نامینیشن پیپر جمع کروانے نہیں دیے, اس کے بعد لوگوں کو سب سے پہلے ہم لوگوں کو ٹھوڈے مکے مار کے جیلوں میں ڈالا, پھر نامینیشن پیپر نہیں جمع کروانے دیے, اس کے بعد پھر الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی, آپ کے سامنے ہے, اور پھر الیکشن رزلٹ پھر آ گیا, پھر بھی مینیج نہیں ہوا. تو سینٹیمنٹ جو تھا وہ بالکل اور ہوتا نا. انٹرسٹنگ انف آپ نے, اور جب یہ بلہ نشان لیا, وہ پہلا دن مجھے, میں تو خیر جیل میں تھا, پر جب وہ بلہ نشان لے لیا, جب میں نے کہا یہ اب تو بڑا ہو گیا, اب اس کے بعد کیسے ہوگا, لوگ کہاں سے ڈھونڈیں گے
کہ جی اچھا آپ کی اس وقت ایکسپیکٹیشن تھی کہ مشکل ہوگا لوگوں کے لیے؟ جس دن بلہ نشان لیا ہے نا، اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ یہ شاید یہ تو مشکل نہ ہو جائے. ایسے بحیثیت وکیل آپ نے وہ ججمنٹ پڑھی تھی؟ مذاق ہے جب کہ اچھا، ججمنٹ کیا، نہیں آپ سمجھتے کہ اوبیسلی اٹس اے بلڈی جوک. آپ نے جے یو آئی کو ساتھ الاؤ کیا، اے این پی کو ساتھ الاؤ کیا، باقی ساری پارٹیوں کو الاؤ کر دیا، اور آپ نے قاضی فائز صاحب نے تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کے ایک ادنا ورکر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دیے. فواد بھائی اس میں تھوڑا سا آپ کو اس طرح نہیں لگتا کہ جو بھی طاقت میں ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اگر چیف جسٹس کوئی فیصلہ ان کی مرضی کا دے یا نہ دے تو اس کے خلاف ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ عمر طاہر بندیال صاحب نے جو 63A کا فیصلہ دیا تھا وہ بائی لیٹر آف دا لاء تو درست نہیں تھا. پوسٹ جو جس ٹائمنگ سے اب ہوا ہے اس میں تو نو ڈاؤٹ شک ہے کہ آپ کو ابھی یہ کیس کرنا تھا، سننا تھا، لیکن کیونکہ وہ آپ کے حق میں تھے تو اس وقت سطح خیر تھی. اب قاضی فائز صاحب کے ڈیسیجنز پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں آتے، واللہ علم ان کا ڈیزائن کیا ہے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہماری پوری ہسٹری رہی ہے کہ کوئی بھی انہوں نے تو سیاسی دل کا جماعت. حال کبھی چھپایا ہی نہیں. اچھا بتا دیتے ہیں. اللہ پہ تو چھوڑا ہی نہیں انہوں نے تو خود ہی بتا دیا ہر چیز کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن بظاہر تو نہ ان کو ایکسٹینشن ملی، نہ ان کو ایکسٹرا بینیفٹ ملا، ریٹائر ہو کے وہ چلے گئے. نہیں، کوشش تو بڑی انہوں نے کی آخر میں، مطلب جس طریقے سے انہوں نے نون لیگ کی سیٹیں بڑھائیں، جس طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ تو سارا یہی تھا نا کہ وہ تو مولانا فضل الرحمان اڑ گئے. آئی تھنک مولانا فضل الرحمان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ روکنے میں. رک گئی کانسٹیٹیوشن جو میں؟ اوریجنل ٹیکس تھا وہ تو رک گیا. نہیں، جو نیا ٹیکسٹ ہے اس میں اوریجنل ٹیکسٹ میں کتنا کو نہیں، بہت ڈفرینس ہے؟ فرق ہے، بہت فرق. اوریجنل ٹیکس تو بالکل تباہ کن تھا، وہ تو جو کچھ رہ گئی تھی کسر وہ انہوں نے ابھی کل رات نکال دی ہے. ہاں، وہ انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے جو ہے یہ کر دیا ہے. وہ تو ظاہر ہے ایک فسطائیت اور بربریت سے ہی جب آپ نے معاملات چلانے ہیں تو آپ چلا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر 16 منٹ میں اسمبلی سے پاس ہوا، 17 منٹ میں سینٹ سے پاس ہوا کل رات. میں کہا دنیا کا کوئی پارلیمنٹ اتنا اچھا آپریٹ نہیں کرتا، اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا پاکستان کا پارلیمنٹ ہے. اتنی جلدی تو آج کل میک ڈونلڈ کا برگر نہیں ملتا، آرڈر کرتے ہیں ٹائم لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پارکنگ میں بیٹھ کھڑے ہوں ہم آپ کو دیتے ہیں. جب آپ اس ایوان میں تھے ایز اے پارلیمنٹرین، آپ جاتے تھے، جو اوور آل آپ باقی ایم این ایز ایم پی ایز کا کنڈیشن ماحول دیکھتے تھے، ڈو یو تھنک کہ یہ لوگ اکوپڈ ہوتے ہیں بلز پڑھنے کے لیے، بلز سمجھنے کے لیے، پھر اسے ووٹ کرنے کے لیے؟ یا نہیں، یہ تو خیر میجورٹی، ناٹ سلیکٹ فیو، میجورٹی لوگ؟ نہیں، میجورٹی تو بالکل اس طرح نہیں ہوتی ہے. آئی ایگری ود یو. لیکن دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر نا جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر صحیح الیکٹ ہو کے جو لوگ آتے ہیں نا، ان کا ایک ضرور ایڈوانٹیج آپ کو ہوتا ہے کہ وہ ایک جو کامن سینس ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے پارلیمنٹ میں. جو لوگ عام آدمی جو سوچ رہا ہوتا ہے نا وہ ایک اس کا کلر آتا ہے آپ کے اس میں. جو آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسی ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کو اکوپڈ جو ہے وہ نہیں ہوتے. وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ کو اور نیشنل اسمبلی یا جو پارلیمنٹ ہے ہماری اس کے فنکشنز کو گڑبڑ کر دیا گیا. ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ ہے وہ پالیسی میکنگ کی باڈی نہیں ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کی باڈی بن گئی ہے. سو جو ایم این اے جاتا ہے اس کے ساتھ یا ایم پی اے جاتا ہے، اسپیشلی جو ایم پی اے کو تو پھر بھی چلیں کانسٹیٹوئنسی لیول کے کام ہوتے ہیں، ایم این اے کا تو یہ گلی بنانا یا سڑک بنانا یا اس سے شاید اتنا تعلق نہیں ہوگا ان ڈیموکریسی. اے لارجر سینس. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں اور میری گلی نہیں ہے، میرے پاس چل کے جانے کا راستہ نہیں ہے سڑک تک، میرے بچے کو اٹھا کے پولیس لے گئی ہے اور ساری رات اس کو تشدد کر رہی ہے، تو پھر میں پالیسی پہ تو لعنت بھیجوں گا نا. مجھے تو پہلے یہ ایشو ریزالو کرنے ہیں. ووٹر کو پروٹیکٹ کروں گا پہلے تو میں اپنے ووٹر کو پروٹیکٹ کروں گا. تو اس کی وجہ سے جو لوکل گورنمنٹ کا کلر ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہے. سو زیادہ تر جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ پہلے ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس تھے. اب ویسے پالیٹکس یہ بھی چینج ہو گئی ہے. عمران خان نے جو یہ ایک بڑی چینج کی ہے اس کے اندر آ کے اب آپ کو یہ جو ایشوز ہیں ڈیولپمنٹ کے یہ بھی پیچھے چلے گئے ہیں اور رائٹس کے ایشوز آگے آ گئے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان کے بڑا اندر. انٹرسٹنگ آپ نے کہا رائٹس کے ایشو، کہ آپ کے دور کے اندر جب آپ منسٹر بھی تھے انفارمیشن کے تو جرنلسٹ اٹھائے جاتے تھے، لوگوں پہ کریک ڈاؤن ہوتا تھا. میں کمپیریزن نہیں کر رہا فسطائیت کے لیولز کا، لیکن یہ چیزیں ہو رہی تھیں، رپورٹ بھی ہوتی تھی، بلکہ ایک جرنلسٹ کو تو آپ نے کافی غصہ بھی کر لیا تھا. اس ساری صورتحال کے اندر ایک آفن ایلیگیشن لگائی جاتی ہے اور رائٹفلی سو لگائی جاتی ہے کہ پرنسپلی
PTI بھی اسی مینڈیٹ پہ تھی جس پہ آج نون لیگ ہے, صرف ظلم کا لیول فرق. صحیح. یہ ایک اس قدر آئی ووڈ سے کہ پی ٹی آئی کی چونکہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتی, وہ بتاتی نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ جرت ہوتی ہے لوگوں کو یہ بات کرنے کی. ادروائز جو پی ٹی آئی کا دور تھا وہ میڈیا کے حوالے سے, رائٹس کے حوالے سے پاکستان کے چند بہترین ادوار میں تھا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ جن انسیڈنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی پولیٹیکل کرٹیسزم کی وجہ سے لوگ نہیں اٹھائے گئے, نہ ہی حکومت نے اٹھائے تھے. جب آپ کسی کی بیوی کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے جلسے میں تقریر کر دیں گے, یا کسی کو جو ہے وہ آپ گھروں کے اوپر جا کے گالیاں دینا شروع کر دیں گے, اس کا ریئیکشن ہوگا. وہ تو اگر آپ حکومت میں نہ بھی ہونا تو جس کی طاقت ہے وہ پھر ریئیکشن دے دیتا ہے. کسی کی جو آپ نے ہماری حکومت میں پولیٹیکل کرٹیسزم کے اوپر ایک بھی بندہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا. متی اللہ جانو کیوں اٹھایا تھا, اسد علی طور کیوں اٹھایا تھا, آپ دونوں جرنلسٹ ہیں سر. یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ہم نے نہیں اٹھایا تھا, ان کو اٹھایا تھا جنہوں نے اٹھایا تھا, لیکن ان کا بھی جو ایشوز تھے وہ 12 گھنٹوں میں واپس آ گئے تھے, اور جو ان کے ساتھ بھی ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہرگز. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب پی ایم کو پتہ چلا تھا متی اللہ جان کا, 12 گھنٹوں میں پی ایم نے پیچھے لگ کے جو ہے اس کو ریکور کرایا تھا. یہاں تو 3 مہینے لوگ غائب ہیں. نہیں, میں نے شروع میں ہی کہا کہ لیول نہیں, اور فرق ہے, نہیں پرنسپلی تو بات کنسسٹنٹ ہے سر. اور فرق یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل آپ پولیٹیکل کرٹیسزم کے اوپر لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. آپ کے خیال سے اس وقت پی ٹی آئی کو اٹھایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے؟ نہیں, پاکستان میں تو اسٹیبلش نہیں, وہی اٹھا رہے ہیں. پہلی بات یہ بھی میں غلط بات ہے, نون لیگ 100% شامل ہے اس کے اندر. مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری, یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا ایک بات مکس ہو گئی ہے. اس کو سٹل طریقے سے وہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے عہدے خود انجوائے کر رہے ہیں, ہر چیز ان پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا, یہ بھی غلط بات ہے. یہ پوری طرح یہ لوگ ملوث ہیں اس ہر کاروائی میں. تو یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ نہیں ہے, یہ ایکچولی ہم ان کو فیور دے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے. ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں. کلین چٹ دے رہے ہیں. اور لیکن ایسا یہ ہے چیز انہوں نے عمران خان اب جو صاحب کل لیجسلیشن ہوئی ہے, آپ مجھے بتائیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بغیر ہو سکتی تھی سر؟ عمران اور خان اوپر سے صاحب اب نواز شریف باہر چلے گئے ہیں تاکہ بعد میں کہہ سکیں کہ میں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا. ان کی طبیعت خراب ہے, اب تو بیٹی کی بھی طبیعت خراب ہے, وہ بھی جا رہی ہے. لیکن یہ ٹیکنیک انہوں نے عمران خان صاحب سے سیکھی ہے کہ عمران خان صاحب جو اقتدار میں تھے, جب 1 پیج تھا, جب نظر آتا تھا 1 پیج ہے, تب ستہ خیر ہے. اب عمران خان صاحب نے بتایا کہ بندے بھی فیض صاحب اکٹھے کر کے دیتے تھے اسمبلیز کے لیے, اور یہ جو کچھ چیزیں ہوتی تھیں یہ میرے کنٹرول میں نہیں تھیں. انفارچونیٹلی یہ کہانی ہم 90s میں بھی سنتے ہیں کہ جو زیر اقتدار ہوتا ہے. یہ آپ 53 54 سے سن رہے ہیں. میں 90s اس لیے کہتا ہوں کہ جو ہماری میجورٹی آڈینس ہے وہ آتی, لیکن لوگوں کو مطالعہ سنیں, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ تھرو آؤٹ ہو رہا ہے. بلکہ آپ نے صحیح کہا کہ فیملی 100 سال کے قریب پالیٹکس میں انوالوڈ ہے. یہ برٹش سامراج کے دور میں بھی ہوتا تھا. اگر یہ ریئلٹی ہے کہ جب آپ پاور کے اندر ہیں تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور آپ جب پاور سے باہر آتے ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب بڑی تقریریں کرتے تھے ووٹ کو عزت دو, یہ نعرہ انہیں کا ہے, نہ میں نے بنایا, نہ آپ نے بنایا, نہ عمران خان صاحب نے بنایا. یہ جو آپ سوئچ کرتے ہیں سارٹ آف لائک لوگوں کو ایلینیٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد کیا رہ جائے گا, کیا بچے گا؟ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے نا. دیکھیں نا, امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو 1887 تک وہاں پہ جو پالیٹکس تھی وہ یہی تھی جو ہمارے ہاں تھی. وہاں پہ بھی لوگ جو تھے وہ نوکریاں بانٹ رہے تھے, اور ایک بہت پیڈلٹن ایکٹ کی ایک پوری پالیٹکس چلی ہے وہاں پہ. اور اس کے جب آپ اس کا پیسج کا پورا اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فرق ہی نہیں تھا پاکستان میں اور امریکہ میں. سملر چیزیں ہو رہی تھیں. سملر یو کے میں بھی جو حالات تھے وہ یہی تھے. اور پھر وہاں پہ پہلے سوسائٹی چینج ہوتی ہے, پھر حکومت اور سیاست چینج ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو پہلا سٹیپ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں سوسائٹی چینج ہوئی ہے. اب پہلے پاکستان میں اس سے پہلے مثلاً اگر آپ تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا آپ کا, یا 90s میں بھی, آپ 2018 سے پہلے مجھے بتا دیں کبھی کسی نے سوچا بھی تھا کہ عورتوں سے زیادہ ووٹ مانگنے پڑیں گے؟ نہیں. یا یہ بچے جو باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ ابو کو کہیں گے کہ جی آپ جدھر مرضی ووٹ دیں, ہم نے اپنا فیصلہ خود کر لیا؟ نہیں, یہ 18 میں دیکھا تھا ہم نے. اچھا نہیں, 18 میں بھی نہیں تھا. یہ تھوڑا سا 18 میں آیا تھا, 13 میں تھوڑا سا آیا تھا, پھر 18 میں تھوڑا سا بڑا. بٹ دا فرسٹ الیکشن جس نے اس چیز کو کنسالیڈیٹ کیا وہ 20 سیٹوں کے اوپر الیکشن تھا جو پنجاب میں ہوا, جب حمزہ شہباز کے ساتھ جانے والے 20 لوگوں کی سیٹیں خالی ہوئیں. بائی الیکشن جو ہوا تھا, وہ پہلا الیکشن. دیکھیں یہ ہوا, یہ
پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک بہت بڑی سوشل چینج پاکستان میں آئی. اس میں بلو کالر جابس کریٹ ہوئیں اور میڈیا کھلا, پھر سوشل میڈیا آ گیا. سو یہ جو 3 بڑے فیکٹرز تھے, اور پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ خود بھی چونکہ ایک مڈل کلاس کے آدمی تھے, سو انہوں نے ساری جو مڈل کلاس کی آئی وڈ سے کہ جو مورلز ہیں ان کی حکومت میں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اوکے. تو اس سوشل چینج کو عمران خان نے کیپ کیا پولیٹیکل چینج میں. سو یہ جو چینج ہے سوسائٹی کی, یہ پرویز مشرف اور عمران خان جو ہیں ان کے جو ادوار ہیں یا ان کی جو پالیٹکس ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. ورنہ تو ابھی جو سندھ کی پالیٹکس ہے, انٹیریئر سندھ کی پالیٹکس ہے, وہ پورے پاکستان کی پالیٹکس تھی کہ وہ ادھر ہے جی, وہ سندھی بول رہا ہے جی تو ہم نے سندھی کو ووٹ دینے ہے, جو اردو بول رہا ہے اس نے جو برادری کی برادری کی. یہاں پہ بھی جو تھے جٹ ٹرائیں راجپوت, آؤٹ سائڈ آف سٹی سینٹر ایسے ہی تھا. سٹی میں بھی یہی تھا. لاہور کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ رائی کشمیری پالیٹکس ہے. اگر آپ میاں امیر الدین صاحب کے دور سے اٹھائیں نا, 46 کا الیکشن بھی اٹھا کے دیکھیں, اب میاں افتخار الدین, میاں امیر الدین, یہ ساری یہاں پہ رائی کشمیری پالیٹکس تھی. سو یہ برادریوں سے پھر پالیٹکس نکلی ہے بیکاز آف دا سوشل چینج جو مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کرائی, اور اس کو پھر کیپ کیا عمران خان نے. مشرف صاحب کے بارے میں آپ کے کیا اوپینینس ہے, کیا تھا اس آپ نے ایک بظاہر ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر اور ایک ڈکٹیٹر کی موریلٹی کو کمپیئر کر کے ایک سوشل چینج کیا جو پازیٹیو ہے, تو آپ مشرف صاحب کو کیسے ویو کرتے ہیں؟ مشرف صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے. اچھا. بہت زبردست آدمی تھے اور بڑے, وہ ان میں کوئی وہ نہیں تھا, ڈکٹیٹر والی تو بات ہی نہیں. پاکستان نے اگر ڈیموکریٹک دور کوئی دیکھا ہے ریسنٹلی تو وہ تو مشرف کا دور دیکھا ہے. آپ کا دور نہیں؟ ہمارا دور اس کی ایکسٹینشن ہی تھا, اس طرح کا ہی تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف فینومینون یا مشرف مینڈیٹ, کیونکہ ان دونوں کا جو بیک بون ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ ہے جو پرویز مشرف کی جو سوشل چینج تھی وہ تھی. سو دونوں مڈل کلاس کی بنیادی طور کے اوپر پالیٹکس جو آپ کہہ رہے ہیں ووٹر بیس جو کنسالیڈیٹ ہوئی ہے نا مڈل کلاس, وہ بھٹو صاحب کا جو ووٹر تھا وہ پوورسٹ ٹو پوور تھا. عمران خان کا ووٹر پوورسٹ ٹو پوور نہیں ہے. اب شاید ہو, لیکن پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک سرٹن مڈل ایجوکیٹڈ کلاس نہیں, اب بھی نہیں ہے. اب بھی جو میجر ووٹر ہے مڈل کلاس ہے. ساری جو لڑکیاں آتے ہیں, جو اس وقت عمران خان کا جو پاور بیس ہے وہ تو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں نا. آپ اس فنومینون کو پازیٹیولی ڈسکرائب کرتے ہیں, جو تنقید کرتے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے ایک پاپولسٹ نیریٹو بنا کے خان صاحب کو ایک لارجر دین لائف کریکٹر بنا دیا, جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کے دور کے اندر باقاعدہ بھرتیاں کی گئی 3rd جنریشن 4th جنریشن وارفیئر کے نام پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, جس میں کئی یوٹیوبرز بھی ہیں, پوڈ کاسٹرز بھی ہیں, کافی لوگ جن کو پھر فائنینس کیا جاتا تھا کہ وہ ملک کی پازیٹیوٹی کے لیے. وہ پروگرامز آج بھی چل رہے ہیں, لیکن سارٹ آف لائک بانی آپ کی گورنمنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے. بانی سوشل میڈیا کے ہیں ہی نہیں ہم. اچھا. پی ٹی آئی اس سے پہلے تو یہ تو دیکھیں نواز شریف اور زرداری تو ابھی بھی 1990 کے دور سے باہر نہیں آتے. میں نے موٹر وے بنا دی ہے, میں نے فلانا کر دیا ہے. دیکھیں ان کو تو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ جب آج جا کے یہ مطلب ابھی نواز شریف جب واپس آئے, میں پی ٹی وی چونکہ جیل میں آتا تھا خالی اور تو کوئی آتا نہیں, تو پی ٹی وی پہ میں ان کی تقریر دیکھ رہا تھا مانسیرے کی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے یہ ایئرپورٹ مانسیرا کے لوگوں پہ وارا اور میں نے اتنے ارب روپے آپ کے سر پہ وار دیے. اینڈ آئی دین ریئلائز, میں نے کہا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا یہ پیسے کہہ رہے ہیں لوگ اس کو اپنا آپ حق سمجھتے ہیں. 90 میں یہ نہیں تھا, جو ویسے ہے لوگوں کا حق, جنرلی بتائیں یہ ہے آپ کا رائٹ ہے. تو یہ نواز شریف اب بھی سمجھتے ہیں کہ میں احسان کر رہا ہوں لوگوں کے اوپر یہ دے کے. مریم نواز کی ابھی آپ دیکھیں نا کہ ان کا ترقیاتی کام اور وہ اس کے اوپر فوکس اتنا نہیں ہے جتنا ٹک ٹاک بنانے اور اپنی تصویر لگانے کے اوپر ہے. یہ الٹا فنومنا ہے. آپ دیکھیں عمران خان سے بڑا نیریٹو کا آدمی نہیں ہے پاکستان میں کوئی. 2018 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے اوپر, کسی بوری کے اوپر, کسی روٹی کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں ہوگی. سو ہماری تمام ایڈورٹیزمنٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, اس میں صحت کارڈ کی بلینز آف روپیز کی ایڈورٹیزمنٹ تھی, ایک پہ عمران خان کی تصویر نہیں ہے. نہیں, لیکن پھر جو آپ ایڈورٹائز کرتے تھے لیٹ سے, یا عمران خان کا ایک کلٹ سارٹ آف ان کے آگے پیچھے ڈیولپ ہوتا تھا, وہ کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ وہ اس بنیاد کے اوپر ہوتا تھا کہ جو تبدیلی کا پاکستان کے اندر جو سوشل چینج کا جو استعارہ ہے, جو سمبل ہے, وہ عمران خان ہے. جو تبدیلی تھی جو ہمیں یاد ہے تقریریں, اور جو اب تو خیر
ایک انٹرنیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. آپ نے کوئی بھی تقریر 13 میں دی ہو, 18 میں دی ہو, 20 میں دی ہو, وہ ایک پورا اویلیبل ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے مین تھرسٹ تھا وہ کرپشن تھا, جو ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا. جو کرپشن کے حوالے سے اگین آپ کے دور میں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس پہ کلیمپ ڈاؤن کر پائے تھے کہ نہیں, ایز اے گورنمنٹ, ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ کو تقریر مل جاتی ہے, اور نقصان یہ ہے کہ کانٹیکسٹ نہیں ملتا. اوکے. تو ایک کلپ چلتا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہوتا, وہ ریپیٹ ہوتا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو عمران خان کا اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے برطرف کی, ان کے تمام کیبنٹ کی اچھی اسٹیبلشمنٹ نے کی یا امریکہ نے کی؟ نہیں, مل ملا کے ہوا ہوگا نا. یہ تو اب تو دیکھیں, اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا رول ہے پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانے میں, اب تو ریپبلکنز بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. وہ تو نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں, وہ تو جس طرح ہماری سیاست میں بھی ہوتا ہے. تو اگر امریکی بات یہ کر رہے ہیں, ریپبلکنز میں یہ بات آ رہی ہے, تو پھر پاکستان کے اندر شائبہ تو ہے نا کہ وہ شامل ہے. تحقیقات کرا لیں, کیوں نہیں تحقیقات ہو رہی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت برطرف ہوئی اس کے بعد کون سا وزیر ہے جس کے اوپر فل فلیج انویسٹیگیشن لانچ نہیں کی گئی, اور آخر میں پھر آپ کو کیا کرنا پڑا, آپ کو ایم پی اوز میں جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا پڑا. آپ کو یہ توشہ خانہ جیسے 3rd کلاس کیس, القادر جیسے کیس, عدت جیسے جو کیس جس کے اوپر ویسے شرم آنی چاہیے, وہ کیس بنانے پڑے. پہلی کیبنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کی جس میں ایک بھی میگا کرپشن کا اسکینڈل جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اینڈ دس از بیکاز آف عمران خان's ایکسٹریملی آئی وڈ سے کہ جو سختی تھی اس کے وجہ سے تھی. اور پاکستان میں تو کبھی یہ ہوا ہی نہیں اس سے پہلے. جہاں پہ یہ بات آپ کرتے ہیں اگین چونکہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ نہیں ہے اور وہ اس چیز کو بھی بتا نہیں پائے لوگوں کو, بٹ آئی تھنک یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں ایک انمول واقعہ ہے. یہ ساری باتیں درست ہونے کے باوجود ایک چیز جو بار بار ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جو مقدمات بنائے جاتے تھے مخالفین کے خلاف, جو بنائے نون لیگ نے پی 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 کے, پی 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 نے بنائے نون لیگ کے, ان کے بھی سر پیر نہیں ہوتے تھے. تو جب خان صاحب کہتے تھے کہ یہ سر پیر نہیں ہوتے, سر میں مکمل کرنے دیجیے, سر پیر سے مراد یہ ہے کہ ایک عام آدمی ہیز ٹو گو بائی دا لا, یا آئیڈیلی شوڈ گو بائی دا لا, کہ ڈیسیجن آیا ہے ہم اسے قبول کریں گے. ایلیگیشنز کی بنیاد پہ تو ہم آپریٹ کر نہیں سکتے. جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی, خان صاحب کے دور میں بھی یہ سارے کیسز چلتے رہے جب وہ وزیر اقتدار تھے, جب ہم کوئی چیز ثابت نہیں کر پائے تھے اور ساتھ ہم ان کو چور بھی کہتے تھے, تو کیا یہ غلط کانسیپٹ عوام میں نہیں پھیلاتا کہ آپ صرف ایلیگیشن لگائیں لوگوں کو؟ صحیح بات ہے. اب ایلیگیشن, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فار ایگزامپل سب سے بڑا ایلیگیشن تھا وہ تھا پیناما کا. پیناما میں ایلیگیشن یہ تھا کہ ایک جرمن اخبار نے زیڈبرگ جس کا نام تھا, اس نے ایک سٹوری شائع کی. اس نے کہا کہ یہ پیناما کے اندر ایک شیل کمپنیز کا کاروبار ہو رہا ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے شیل کمپنیز بنا کے ان کے نام کے اوپر جائیدادیں خریدی ہیں. ان جائیدادوں میں نواز شریف فیملی کا بھی نام آ گیا. جی. اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ الزام نہیں لگایا, بالکل, یہ تو جرمن اخبار نے لے کے آئی تھی اور وہ لے کے انہوں نے انویسٹیگیٹو اسٹوری کی. اس کے بعد انہوں نے پہلے کہا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ہماری ہیں ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں جا کے ایک خط پیش کیا قطری امیر کا. کورٹ میں انکوائری کیوں شروع ہوئی؟ کورٹ میں انکوائری اس لیے شروع ہوئی کہ ہم گئے آرٹیکل 184(3) میں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی نہیں گورنمنٹ تو تھی نہیں نا ہماری, ہم اپوزیشن میں تھے 2016 میں تھے. ہم گئے, ہم نے کہا جی تحقیقات کرائیں, اور خواجہ آصف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ میاں صاحب یہ لوگ 4-5 دن میں بھول جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, 4-5 ہفتے میں بھول جائیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے. اور عمران خان نے اس کو کہا کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے, نہ لوگ بھولیں گے اور نہ میں بھولنے دوں گا. یہ دوسری والی بات پہ زیادہ فوکس تھا. ہاں, اور آپ دیکھیں عمران خان, میں نے پہلے کہا کہ نیریٹو کا بہت بڑا آدمی ہے. میں چونکہ خان صاحب جو اسپیچز وغیرہ ہوتی تھی تو جو بھی پریپریشن ہوتی تھی میں ظاہر ہے اس میں اور خان صاحب بھی کرتے تھے زیادہ, تو وہ میں نے انہیں کہا سر لوگ بڑا بور ہو جاتے ہیں, ہم ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار کرتے ہیں. ہاں, جو چیز میں نے ان سے بڑی سیکھی, انہوں نے کہا کہ یہ میں تمہاری بات مان لوں نا تو پھر یہ پیپسی کوک کو تو اشتہار دینا ہی نہیں چاہیے, ہر بندے کو پتہ ہے کوک کیا ہے پیپسی کیا ہے. تو آپ نے عام آدمی تک اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے, اور اس لیے اس کی ریپیٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن سوال یہاں تھا کہ وہ بات درست ہے کہ نہیں. ہم واپس پیناما پہ 100% درست ہے. وہ پیناما والے کیس کی ایکسپلینیشن, پیناما کا کیس بالکل صحیح ایڈجوڈیکیٹ ہوا, کیا کیا پریشر تھے
اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھا, حکومت تھی, نیب کا چیئرمین ان کا لگا ہوا تھا. لیکن تب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی, ان کے ساتھ نہیں. نہیں, اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ ضرور تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نواز شریف کا نہیں دے رہی تھی, بس اتنا تھا. اور جو اتنا کوئی آسرا چاہیے ہوتا ہے, اتنا ہی آسرا چاہیے ہوتا, اور کیا. ورنہ باقی تو دیکھیں نا, سمپل بات ہے, ابھی نواز شریف گئے ہیں کل, وہ لنڈن میں کس گھر میں رہ رہے ہیں, ان کے بیٹے کس گھر میں رہ رہے ہیں, وہ کہ پہلے انہوں نے کہا ہمارے گھر وہ ہے ہی نہیں ہمارے. یہ کیسز کورٹ میں کیوں نہیں پروو ہو رہے سر؟ کورٹ میں بھی پروو ہو گئے, کورٹ میں پروو ہو گئے. سپریم کورٹ کے اندر 2 حصے تھے. اب یہ جو آ کے کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو بیٹے کو اقامہ لینے کے اوپر جو ہے ہمیں نااہل کر دیا گیا, لوگ تو ذرا ججمنٹ تو پڑھتا کوئی نہیں نا. 2 حصے تھے کیس کے. ایک حصہ تھا جو سپریم کورٹ میں ایڈجوڈیکیٹ ہو رہا تھا. سپریم کورٹ میں آپ کو معلوم ہے جب آپ نومینیشن پیپرز جمع کرواتے ہیں, آپ نے اپنی ڈیٹیلز دینی ہے کہ میری کتنی کمپنیاں ہیں اور کیا کیا ہے, ایسٹس اور انکم ڈکلیئر کرنی ہے. نواز شریف نے اپنی جو دبئی کی 5 کمپنیاں تھیں جو ان کے بیٹے کے شیئرز تھے, اس میں وہ ڈائریکٹر تھے, اور انہوں نے اس کو اپنے نومینیشن پیپر میں نہیں لکھا ہوا, جس کی سیلری ان کو ملتی تھی, جس کی سیلری ان کو ملتی ایسے تھی. ہی. تو سپریم کورٹ نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور منی لانڈرنگ کا کیس بھیج دیا نیب کو. اب پہلی بات یہاں پہ دیکھیں کہ نیب کو جب بھیجا گیا تھا اس وقت نیب کا چیئرمین کون تھا؟ ان کا لگایا ہوا تھا. سارا سیٹ اپ نواز شریف کا لگایا ہوا, ظاہر ہے. اور کیلیبری فونٹ کے اوپر انہوں نے جو مریم نواز نے جعلی دستاویز دی, اس کا چارج تک نہیں بنایا نیب نے. اور اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ کورٹ میں جب نیچے کورٹ میں کیس چلا گیا, اس میں آپ نے 1.5 سال نواز شریف وغیرہ کو کسی نے ریسٹ نہیں کیا. جب کنوکشن اناؤنس ہوئی تو ان کو ریسٹ کیا گیا, اس سے پہلے تو اناؤنس نہیں ہوا. سو نواز شریف کو عدالت نے بھی کنوکٹ کیا اور سپریم کورٹ نے بھی کنوکٹ کیا. جب نیب آپ کے زیر, اور جب آپ بدل گئے ہم, تو پھر ابھی جیسے وہ بری ہوئے ہیں, اگر آپ اس کو بری ہونا کہتے ہیں تو پھر ابھی ہم اس پہ آ جاتے ہیں. پھر آپ کا ٹینیور آتا ہے, آپ الیکشن جیت کے اقتدار میں آتے ہیں, آپ لوگوں نے نیب کے تھرو کیوں نہیں منی لانڈرنگ پرسو کیا؟ نہیں, یہ تو پرسو ہو گیا نا, ٹھیک ہے, یہ تو منی لانڈرنگ کا آ گیا سارا. جو میرا اقامہ والی تھی, منی لانڈرنگ کی تو نہیں, وہ نیچے جو کورٹ میں تو منی لانڈرنگ کے اوپر کنوکشن ہوئی نا, لیکن اوپر سے پھر کیا ہوا؟ اوپر تو ہائی کورٹ میں کیس وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوا نا, نیچے سے تو کنوکشن ہو گئی تھی. آپ لوگ نہیں پش کر پائے کیس کو ہائی کورٹ میں؟ تھا ہم لوگ تو فارغ کر دیے نا پھر انہوں نے, ہم تو فارغ ہو گئے, یہ تو ابھی آیا نا پھر. سو بیسکلی مجھے جو ایک, میں اگر سم کر دوں اس بات کو, یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بظاہر پولیٹیشین شروع تو کرواتے ہیں, پرسو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, اور وہ پرسو ہوتے ہوتے جب رزلٹ نکالنا ہو ایکس وائی زی کے لیے تب ان کے رزلٹ نکل جاتے ہیں. یہ جس طرح خان صاحب کی بھی کنوکشنز ہو رہی ہیں کیسز میں جن میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی دم خم نہیں ہے, تو آج کنوکشنز دھڑا دھاڑا آ رہی ہیں. اگر کل کو ان کا راستہ بنانا ہوگا تو یہ چیزیں اوور ٹرن بھی ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, راستہ کیا بنانا ہے اس میں, صرف کہنا میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیں تو سارے کیس ختم ہو, اپنا کام کر دیں. اس کے خلاف کون جنگ لڑے گا؟ یہ فینومینا ان کے خلاف یہ بھی ہو جائے گا. جنگ تو لڑ رہے ہیں نا لوگ, دیکھیں نا, میں نے اس لیے یہ جو جن بوتل سے باہر آ گیا ہے جو لوگوں کا, اور جو چینج آ چکی ہے سوسائٹی میں, یہ واپس تو نہیں جا سکتی, یہ تو آگے ہی جانی ہے. آپ کا یہ جنون خیال ہے؟ 100%. اب اس میں ٹائم لگ جائے گا شاید, جتنا مرضی کر لیں. ٹائم ایکچولی, یہ آپ نے بڑی سی بات کی شروع میں کہ اگر ہم امریکن ہسٹری کو پڑھیں, 300 سال کی ہسٹری ہے, کئی ایولیوشنری پروسیس ہیں, اس کے مطابق تو ہم تو 77 سال کے ہیں, بالکل بیبی ہیں. آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے ود عاصم منیر صاحب, جن کے 5 ایئر کے اب مکمل ہو گئے, اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ایکسٹینشن کلوز ہوگی وہ بھی 5 ایئرس کی ہوگی. ان کا موڈ ماحول چینج ہوگا پی ٹی آئی کی طرف تو کچھ چینج ہوگا, ورنہ کوئی ریلیف نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کے لیے. نہیں, لیکن نا پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کا رول پاکستان کے اندر 77 سال رہا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے میں ایک جو اٹلانٹا ایکارڈ ہوا تھا برطانیہ اور چرچل اور اس وقت جو امریکن پریزیڈنٹ تھے روزویلٹ, ان کے درمیان, اس میں پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار دنیا جو ہے وہ بنائی گئی تھی, اور ہندوستان کی آزادی اسی اٹلانٹا ایکارڈ میں طے کی گئی تھی, اور ہم لوگ ایک بفر سٹیٹ کے طور کے اوپر یو ایس ایس آر کے مقابلے میں یہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے. ایسے ہی. اچھا, اب ہم نے جب ایوب خان کو امریکہ نے پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا, کیونکہ جناح صاحب کے بعد پاکستان میں ایک ویکیوم تھا, تو ایوب خان کو جب پریزیڈنٹ بنایا گیا تو اس کے بعد ہم نے ویسٹرن بلاک کے alliے کے طور پہ ساری جنگیں لڑی ہیں ویسٹ کی. ہمیں پیسے آ رہے تھے, ہم جنگیں لڑ رہے تھے.
چاہے وہ ویتنام ہو, چاہے کورین وار ہو, چاہے افغان وار ہو, وہ ہمیں پھر وار آن ٹیرر ہو. پھر وار آن ٹیرر آ گئی, وہ ہم اب پرابلم یہ ہے کہ یہ میلٹ ڈاؤن ہو گیا یو ایس ایس آر. سو اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ریلیونس ویسٹرن بلاک کے لیے وہ نہیں رہی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنے آخری سال گزار رہی ہے. آئی تھنک اب ان کا رول چینج ہوتا جائے گا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انفارچونیٹلی ہمیں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ایک, میں غلط نہیں کہتا, کسی کو دل آزاری نہ ہو, لیکن بہت ہی ایک چھوٹی سی مفہوم دیا جاتا ہے. امریکن ایجنڈا کے تحت ہم آپریٹ کرتے رہے, اور جب اوور آل ایک رشین ہمارا بھی انٹرسٹ تھا, ٹو بی فیئر ود, ہمارا بھی انٹرسٹ تھا. ہم نہیں چاہتے تھے رشیا آ کے قبضہ کر لے. نہیں, وہ سب سے امیر بھی تھے. رشیا کو ہم چاہتے بھی تو نہیں تھے نا کہ وہ افغانستان پہ قبضہ کر لے اور پھر آ کے گوادر پہ بیٹھ جائے. یہ اینٹی رشیا نیریٹو پاکستان میں کہاں سے آیا تھا؟ کیونکہ 60s اور 70s میں بہت بڑی سوشلسٹ موومنٹس تھیں پاکستان میں تھی, لیکن ہم تو مطلب جو اگر آپ دیکھیں نا, جو پیٹر دی ون نے جب اپنی جو ڈائنگ ڈکلریشن تھی نا, اس میں ہی اس نے کہا کہ جب تک ہندوستان کا جو کے اوپر آپ قبضہ نہیں کرتے, جو یو ایس ایس آر ہے وہ سپر پاور نہیں بن سکتا. تو رشیا کا بھی ڈریم تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ایسی باتیں تھی, ایسی بات نہیں تھی. رشیا کا صاحب کہتے ہیں یہ سب کہانی ہے. نہیں ہے, حسین حقانی صاحب تو کئی ایسے ماتے رہتے ہیں. رشین ڈریم تھا پاکستان کے اوپر, یہ وارم واٹر تھا کہنا, رشین ڈریم تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو ہمارا انٹرسٹ نہیں تھا. یہ جو ابھی کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, مریم نواز صاحبہ کا آپ کو پولیٹیکل فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے تو فیوچر ختم کر لیا اپنا, خود کیا. مریم نواز نے, بلاول نے. دیکھیں نا, دو ہی باتیں ہونی ہیں, یا تو پاکستان نے آگے جانا ہے اور یا پیچھے جانا ہے. مریم نواز اور بلاول کا فیوچر صرف تب ہے اگر پاکستان نے پیچھے جانا ہے. میرے خیال میں تو ہم نے آگے جانا. آپ کہا سے پاکستان پیچھے نہیں جائے گا؟ پیچھے تو نہیں جا سکتا, جا نہیں سکتا. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں باہر, 12 13 سال کے, 16 سال کے, جو کرکٹ کھیل رہے ہیں, 17 سال کے. آپ ان کے پاس چلے جائیں نا, تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ اپنے ویوز بدل لیں گے 4-5 سال میں؟ میں تو خیال ہے ملک چھوڑ دیں گے. کئی لوگ جو چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیں گے, پر 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, کتنے لوگ چھوڑ میجورٹی تو نہیں جا سکتے. ادھر ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے. اب یہ دو چیزیں ہو گئی نا, ایک تو یہ اتنا بڑا ملک ہے, یہاں لوگ سارے جو ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے, اور ہماری جو ایک مڈل کلاس ہے وہ بھی بہت بڑی ہے بنسبت افغانستان کے. جی. اور تیسرا جو ارریلیونس ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ان انٹرنیشنل ایرینا, وہ کم ہوتی جائے گی, ریلیونس کم ہوتی جائے گی. ریلیونس, آبادی, بڑی آبادی, اور اتنی بڑی مڈل کلاس, اور انٹرنیشنل سچویشن, یہ تین چیزیں مل کے پاکستان کو آگے جو فیوچر ہے وہ ڈٹرمن کریں گے. اگر مریم نواز, بلاول کا فیوچر نہیں ہے, عمران خان صاحب کے بعد تو کوئی سکسیسر نہیں ہے پالیٹکس کی حد تک, تو پھر پاکستانی پالیٹکس کی کیا شکل ہوگی؟ نئے لوگ آئیں گے. ہاں بالکل, نئے لوگ آئیں گے. نئے لوگ آپ کو پسند نہیں آ رہے, جو پی ٹی آئی کرنٹ لیڈرشپ ہے آپ کی, اور ان کی اکثر ٹسل چل رہی ہوتی ہے. 2 سال ان کے پاس ملے ہیں نا, بن جاتے. اوکے. اتنا بڑا ویکیوم تو ملتا ہی نہیں پالیٹکس میں جتنا پی ٹی آئی کرنٹ لیڈرشپ کو مل گیا. اس میں شیر افضل مروت صاحب اوپر آتے ہیں, پھر پی ٹی آئی نے خود پیچھے کھینچتی ہے, پھر کوئی اور اوپر آتا ہے, پھر پارٹی کے اندر ہی لوگ خود کھینچتے ہیں. چلتی رہتی ہے, یا پہلے بھی چل رہی تھی پارٹی کے اندر؟ یہ تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے نا. اچھا. اس وقت بھی آپ دیکھیں, اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں, جو بڑی ٹریڈیشنل ایک ان کی پارٹی ہے, وہاں فریال تالپور کا اپنا گروپ ہے, زرداری صاحب کے ساتھ اپنے لوگ ہیں, بلاول کے ساتھ اپنے لوگ ہیں, اب آصفہ بھٹو بھی آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اپنے لوگ آ رہے ہیں. یہ ہر پارٹی کے اندر ایک پالیٹکس چیز چلتی رہنی ہے, ہماری نہیں ہے, ہر دنیا بھر میں ہوتا ہے نا. پارٹیز کے اندر ایک انٹر پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا میں نام لوں گا اور آپ نے اپنی تھاٹس دینی ان کے بارے میں, ایک لفظ میں 2 لفظ, جس طرح آپ کا دل چاہے. کسی بھی آپ تھاٹس نہیں بھی دینا چاہ رہے تو آپ کا ایسے نو کامنٹس کو پاس کر سکتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جان چھٹی ہے. جان چھٹی. یحییٰ فریدی صاحب جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں, ابھی پتہ نہیں ہے, آبزرو کریں گے ابھی. ابھی دیکھیں گے. شہباز شریف صاحب, ڈن اینڈ ڈسٹڈ. نواز شریف, فاروق, بلاول بھٹو صاحب. ہاں, ٹیلنٹ ویسٹڈ. یو تھنک ہی از ٹیلنٹڈ؟ ہاں, بڑے اچھے. ہاؤ سو؟ کیا ایسی کوالٹیز آپ کو نظر آتی ہیں ان میں؟ ایک لبرل پروگریسو وائس تھی, اپنی والدہ کی پالیٹکس کے اوپر آگے چلتے تو بڑا اچھا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں لبرل پروگریسو وائس, تو اس کے اوپر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ واٹ از دا لبرل ایجنڈا؟ بیکاز پاکستان کے اندر ہم نے ود دا رائز آف ٹی ایل پی جو پرابلم نواز شریف نے بھی فیس کی, پھر آپ کی جماعت نے بھی فیس کی, بلکہ آپ کا اور مفتی منیب کا بھی آپس میں معاملہ چلتا رہا تھا
ایک سارٹ آف پاکستان کی مورالٹی کی ایک بیٹل ہے بٹوین اے لبرل مائنڈ سیٹ اینڈ اے کنزرویٹو مائنڈ سیٹ. تو اس کے اندر آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں تو ظاہر ہے میں تو اینٹی ایکسٹریمسٹ ہوں. میں تو Okay. لبرلز کے ساتھ ہوں گا, پروگریسو فورسز کے ساتھ ہوں گا. جب یہ عمران خان صاحب جو اسلامی ٹچ دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. عمران خان بالکل بھی ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہے. عمران خان تو از امنگ دوز. طالبان خان نام جو ان کا نام ہے وہ انکریکٹ ہے آپ کے خیال سے جو لوگ دیتے ہیں انہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں عمران خان کی پالیٹکس کا نہیں پتہ, افغانستان کی پالیٹکس کا نہیں پتہ. یہ تو ایسے پولیٹیکل ریٹرک ہے نا. اوکے. عمران خان نے جو افغانستان کا سلوشن دیا ہے وہ ہی سلوشن ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں. وہ کیا سلوشن ہے سر؟ وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک تباہ شدہ سوسائٹی کو بالکل جب آپ الینیٹ کر دیتے ہیں تو اٹ ول فردر گو ڈاؤن. آپ انگیجمنٹ کریں ان کے ساتھ, جو ہے ان کا انٹرسٹ کریٹ کریں, اور پھر وہاں سے اس کو جو ہے اوپر لے. اور یہ عمران خان ہی کا نہیں تھا. اگر آپ 86 میں آپ دیکھیں جب جنیوا ایکارڈ ہوا تو اس کے بعد پاکستان یہی مسلسل کہہ رہا ہے ویسٹرن فورسز کو. اگر آپ نے 87 میں ویسٹ نے پاکستان کی بات سنی ہوتی تو افغانستان ووڈ ہیو بین بیٹر ٹوڈے. کہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ ہم ٹائم اسپینڈ کریں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب اپنا انٹرسٹ ختم کر دیں گے, آپ نے ایک سوسائٹی تباہ کر دیا, آ کے بوم کر دیا پورے ان کو, نہ وہاں کوئی اسکول ہے, نہ وہاں کچھ ہے, نہ کوئی لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اور اسکویز کر دیں گے, تو وہاں لوگ کیا کریں گے؟ وہاں مزید ایکسٹریمزم بڑھے گا. سو دا اونلی وے فارورڈ, دیکھیں چینج ہمیشہ ود ان ہوتی ہے, باہر سے آؤٹ سائڈ چینج آپ ابھی اس وقت جو عام پاکستانی عوام ہے وہ کیا چینج لا سکتی ہے اپنے میں؟ کیونکہ آپ نے شروع میں بھی بات کی, اینڈ میں بھی بات کر رہے ہیں چینج ود ان کی, کہ معاشرہ بدلے. معاشرے میں کیا چیز بدلنی چاہیے آپ کے؟ میرے خیال میں تو بڑا صحیح جا رہا ہے, یہ تو بدل گئے ہیں سارے. اچھا. ہاں, پاکستان کے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے, اتنا بڑا ریوولٹ, پیسفل ریوولٹ, اور کیا ہو سکتا ہے جو 8 فروری کو لوگوں نے کر دیا. تو پاکستان کی سوسائٹی تو آئی تھنک اگینسٹ آل آڈس, یہ تو پاکستانی سوسائٹی تو بڑی ریزیلینٹ ثابت ہوئی ہے, اور یہ اور آگے جائے گی. اب تو دیکھیں بربریت اور فسطائیت 2 سال 3 سال تو کوئی عرصہ نہیں ہوتا ملکوں میں. بنگلہ دیش میں 2014 میں آئی تھی حسینہ واجد, 10 سال لگے ہیں یہ وہاں پہ آتے ہوئے, اور وہاں پہ $45 بلین کے فارن ریزرو پڑے ہوئے تھے, پھر بھی جو ہے وہ نہیں روک سکی. پاکستان میں اتنا ٹائم نہیں لگنا. حسینہ واجد یا سری لنکا کا جو پرائم منسٹر ڈپوز ہوا تھا 2019, پریزیڈنٹ ڈپوز 2019 کے اندر, عمران خان صاحب نے ان کی تعریف بھی کی ہوئی ہے. تعریف تو کی ہوگی, کسی کانٹیکسٹ میں کی ہوگی. اسی کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ عمران خان صاحب جو یہ چاہتے تھے, اور یہ انہوں نے ورملا بھی اظہار کی تھی خواہش کہ ایک تسلسل سے 10 سال کو اقتدار دیا جائے, وہ ان کے پاس تھا. اتھارٹیرینزم تو نہیں ہونا چاہیے نا, اقتدار ہونا علیحدہ چیز ہے, اتھارٹیرینزم ہونا اور چیز ہے. یہ تو آپ تو شروع میں بتا دیا کسی جماعت کے اندر جمہوریت نہیں ہے, ایک سرٹن اماؤنٹ آف اتھارٹیزم ایگزسٹ کرتی ہے. تو اٹ از فیئر ٹو سے کہ عمران خان صاحب میں بھی ظاہر ہے ایگزسٹ کرتی ہوگی. نیچرل ہے, ایک بڑا آدمی ہے, بہت سکسیزفل رہا ساری عمر, ڈیموکریٹک سوچ تو ایسا نہیں تھی. بھائی چاہتے تو ہیں خان صاحب ہمیشہ کہ پارٹی بلڈ کی جائے, اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی, اور ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی, اس کے انفارچونیٹلی اپنے مسائل ہیں, لیکن بہرحال چاہتے ہیں وہ کہ اس کو کیا جائے. لاسٹ کوشچن سر, کیا کہتے ہیں, اور کارڈیو کتنا ضروری ہے پولیٹکس کے اندر؟ کیونکہ ایک وہ آپ کی ویڈیو جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ بھاگ رہے تھے, صحیح ہے, اوبیسلی بندے نے اریسٹ ہونا ہوتا ہے, پر وہ فیلنگ اور اریسٹ تو کوئی ایشو نہیں ہے, دا ٹارچر از دا ایشو. مگر آپ یہ اریسٹ تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ٹارچر بھی ہوتا ہے. ہوتا ہی, پرابلم ہی ٹارچر ہے. اریسٹ تو میں 7 مہینے ویسے بھی رہ گیا ہوں بعد میں. اس ٹارچر کے دوران سر کنورسیشن کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی نہیں ہوتی, وہ ڈیٹیلز ہیں, پھر وہ بعد میں جب حالات بہتر ہوں آج سے 5-6 سال کتاب ہے. میں نے کتاب لکھ دی ہے ساری, کتاب میں بڑی ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے, چلے آپ سب نے ان کی کتاب ضرور دیکھنی ہے. سر آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ, بہت نوازش ہے, تھینک یو ویری مچ.